प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की खुदा की तारीफ और उसकी हम्द हो दोस्तों। और आज के इस खूबसूरत नए दिन और नई सुबह में खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज करता है, इस ईमान और इस भरोसे के साथ कि यकीनन आप सब लोग अपने अपनी जगहों पर खैरियत से हैं। खुदावन आप लोगों को तंदुरुस्त रखे, सेहतमंद रखे और तवाना रखे। खुदावन आपको बरकत दे। और दोस्तों आइए अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। आसमानी बेहद सिताइश के लायक खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अजीम और बरहक और खुदा जलाल का बादशाह और परवदिगार है। तू ही कायनात का खालिक व मालिक। और खुदा देख, हम तेरी रहमतों और बरकतों के प्यारे बाप आसमानी एव्स तेरे हजूर में झुके हैं ताकि तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें और अपने दिन का आगाज़ तेरे पाक और खूबसूरत नाम के वसीले से करें, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। खुदा उनकी प्रस्तिश और उसकी ताजीम करते हैं दोस्तों। और ख़ास तौर पर आज के इस खूबसूरत दिन में जबकि खुदा ने हमें ये सुबह बख्शी कि हम खुदा के नाम को मुबारक कहें, आइए खुदा की प्रस्तिश करें और उसके नाम को इज्जत व जलाल देते हुए बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही जानदार गीत फातिह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। और मिलकर उस रब्बुल अफ़वाज, उस लश्करों के खुदा की तारीफ करते हुए उसके नाम को इज्जत व जलाल देंगे। हालेलुया।
اس اچھی حمد و ثنا کے لیے ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں، اور خاص طور پر کوائر کے ان جوانوں کے لیے بھی خدا کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں، اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کی سازوں اور آوازوں کو اور زیادہ کثرت سے برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے۔ اور دوستو، وقت ہے کہ ہم خدا کے بزرگ کلام کی تلاوت کو سنیں، اور آج ہمارے لیے جو آج کی مقرر کردہ تلاوت بڑی ہی اہم اور بڑی خوبصورت آیت ہے خدا کے جلیل اور بزرگ کلام میں سے، جس کی تلاوت میں آپ لوگوں کے لیے کروں گا۔ اور میرے ساتھ آپ خدا کے بزرگ کلام میں سے دیکھیں گنتی کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 14ویں آیت، اور خدا کے بزرگ کلام میں لکھا ہے، میں اکیلا ان سب لوگوں کو نہیں سنبھال سکتا کیونکہ یہ میری طاقت سے باہر ہیں۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ آئیے چند لمحوں کے لیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ جلیل قدوس مہربان آسمانی باپ، تو جو حکمت اور دانائی کا سرچشمہ ہے، اپنے جلال اور اپنے حکمت سے سیر کر اور اپنے زندہ کلام پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما، یسوع کے نام میں آمین آمین۔ دوستو، خدا ان کی تعریف ہو، اور آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے بھی ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور خاص طور پر جب ہم بائبل مقدس کے ادب کو دیکھتے ہیں تو شریعت کی پہلی 5 کتب یعنی پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثنا، اور آج کا یہ مقرر کردہ حوالہ جو کہ گنتی کی کتاب کے 11ویں باب کی 14ویں آیت ہے، اور اس کے کانٹیکسٹ کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے پس منظر کو دیکھیں تو ہم سب یہ بات جانتے ہیں اور اس چیز سے واقف بھی ہیں کہ ملک مصر سے آزادی کے بعد خدا بنی اسرائیل قوم کو لے کر نکلا، جس کی قیادت موسیٰ یعنی مقدس موسیٰ کر رہے تھے، اور خدا جہاں پر مقدس موسیٰ ان کی رہنمائی کر رہے تھے، وہاں پر خدا مقدس موسیٰ کی رہنمائی فرما رہے تھے، اور جس طرح سے خدا مقدس موسیٰ کو گائیڈ لائن دیتا چلا گیا، اسی طرح سے مقدس موسیٰ اپنی قوم کو لے کر کلزم کے پار بیابان کی راہ میں ہوا۔ اور آج جب خدا ان کے بزرگ کلام کو دیکھتے ہیں تو جیسے جیسے یہ سفر طے ہوتا چلا گیا، جیسے جیسے بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ اس سمندر سے پار ہو کر بیابان کا رخ کرتی ہے، تو یہ سفر بڑھتا چلا گیا۔ وہ سفر جو 40 دن پر محیط تھا، 40 سال لگ گئے اس سفر کو کاٹتے ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ ظاہر ہے یہ تھی کہ خدا کی یہ جماعت خدا کے حضور میں اسی کے خلاف بڑبڑاتے رہے، گناہ کرتے چلے گئے، نافرمان ہوئے، اور خدا کا قہر بھڑکتا چلا گیا۔ اور ایک وہ بھی وقت آیا کہ جب ان لوگوں نے اپنی آزادی کو عزیز نہ رکھتے ہوئے اپنے کھانے پینے پر توجہ مرکوز کرنا شروع کر دی، اور بالآخر کیا ہے کہ رونے لگے، خدا کے حضور بڑبڑانے لگے کہ ہم تو مصر میں ہی بھلے تھے، مصر میں ہی اچھے تھے، کم از کم وہاں پر ہمیں گوشت کھانے کو تو ملتا تھا۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ اتنی بڑی برکت اور اتنا بڑا رحم جو خدا نے ان کی زندگی پر کیا کہ خدا ان کو غلامی کے اندھیروں سے نکال کر آزادی کے اجالوں میں لے کر آیا، لیکن وہ لوگ آزادی کی اس رمق کو بھی پیچھے چھوڑ گئے اور ان کو صرف اپنے کھانے پینے سے مطلب ہو گیا۔ اور دوستو، خدا کا کلام یہ بات بیان کرتا ہے کہ خدا جب ان کو ملک مصر سے نکال کر لایا تو خدا نے ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ خدا ہر دن، ہر روز اور ہر وقت میں ان کا محافظ رہا، ان کے ساتھ ساتھ رہا اور ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو دن کے وقت میں خدا ایک بڑے بادل کی صورت میں ان لوگوں کے اوپر سایہ کیے رہتا تھا، اور رات کے وقت آگ کے ستون کی روشنی ان کو آگے چلنے میں مدد کرتی تھی۔ اور میرے دوستو، خدا یقیناً ان کی ہر طرح سے فکر کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ خدا کے حضور بڑبڑانے لگے، اور جب ان کی یہ بڑبڑاہٹ جو ہے یہ اور زیادہ بڑھنے لگی تو خدا اس سے رنجیدہ ہوا، خدا کا قہر بھی بھڑکتا رہا، لیکن پھر بھی خدا ان کو ہلاک کرنا نہیں چاہتا تھا، خدا ان سے بیزار نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے خدا ان کو ڈسپلن کرنا شروع ہو گیا۔ خدا نے اپنی شریعت ان کو دی، اپنے احکامات سے ان کو آراستہ کیا، اور جب بائبل مقدس کے مطابق
خدا ان کے اس بڑبڑانے کے عمل، اس تنقید کرنے کے عمل سے بیزار ہوتا اور خدا یہ سوچتا کہ میں ان کو سزا دوں، تب مقدس موسیٰ ایک اچھے لیڈر اور ایک اچھے رہنما کے طور پر خدا اور اپنی جماعت کے درمیان آ کھڑے ہوتے اور خدا سے استفسار کرتے، خدا سے منت کرتے، سماجت کرتے کہ خداوند ان لوگوں کو ہلاکت میں نہ ڈال، اور خدا بہت دفعہ اپنا ارادہ تبدیل بھی کر لیتا۔ لیکن دوستو، جب یہ بڑبڑانے کا عمل جو ہے یہ بڑھنا شروع ہوا اور وہ لوگ جو ہیں وہ خدا کی نعمتوں اور برکتوں سے اور خدا کی سب سے اس عظیم نعمت یعنی آزادی کی برکت کو بھی انہوں نے اپنے پیچھے ڈال دیا، تو دوستو اس وقت حالات یقیناً خراب ہونا شروع ہوئے۔ اور یہ مسلسل عمل جو ہے یہ نہ صرف خدا کو بیزار کر رہا تھا بلکہ مقدس موسیٰ جیسے حلیم شخص کی زبان سے بھی یہ بات ادا ہو گئی کہ جو ابھی ہم نے بائبل مقدس میں تلاوت کو سنا اور اس آیت کو دیکھا، اور مایوسی کے عالم میں وہ بھی یہ کہہ اٹھے کہ یہ میری طاقت سے باہر ہے، میں ان کو اکیلا نہیں سنبھال سکتا۔ اور دوستو پھر بائبل مقدس یہ بھی بات بیان کرتی ہے کہ مقدس موسیٰ جو ہیں وہ شدید ڈپریشن میں اور شدید مایوسی کی حالت میں یہاں تک یک لخت کہہ گئے کہ مجھے خداوند، اے خدا مجھے مار ڈال، کیونکہ میں ان کو مزید آگے لے کر نہیں چل سکتا۔ اور میرے دوستو، خدا کا بزرگ کلام ہمیں یہ بات بیان کرتا ہے کہ یہ سب کچھ حقیقت پر مبنی ہے، لیکن کیا یہ مقدس موسیٰ کا رویہ بائبلی نقطہ نگاہ سے درست ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ ایک اچھا اور ایک بہترین لیڈر کیوں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ان لوگوں کو سنبھالنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے، یہ میری طاقت سے باہر ہے، میں اکیلا ان کو نہیں سنبھال سکتا؟ کیوں مقدس موسیٰ کو یہ کہنا پڑا کہ مجھے ہلاک کر دے، مجھے مار ڈال، کیونکہ میں ان کو لے کر مزید آگے نہیں چل سکتا؟ غور طلب چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کا رویہ دن بدن بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا تھا، اور ایسی ہی صورتحال کا سامنا مقدس ایلیاہ کو بھی اپنی زندگی میں کرنا پڑا۔ اور اگر آپ سلاطین کی پہلی کتاب اس کے 19ویں باب کی پہلی 5 آیات کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مقدس موسیٰ کے ساتھ ساتھ ایلیاہ کو بھی ایسی صورتحال سے گزرنا پڑا کہ جب وہ غار میں جا کر چھپ گئے اور خداوند سے یہ کہنے لگے کہ مجھے ہلاک کرتے کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں۔ وجہ کیا تھی کہ ان کی یہ قوم یعنی ملک جو بنی اسرائیل قوم ہے وہ شدید پریشانی دینے لگی خدا کے لوگوں کو اور خدا کے خادموں کو، اور مقدس ایلیاہ جو ہیں وہ بھی اسی بات کا شکار ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی جماعت کو لیڈ کرنا یقیناً مقدس موسیٰ کے لیے کافی مشکل کام تھا، اور دوستو مقدس موسیٰ نے خدا کے سامنے یہ درخواست رکھی کہ میں اکیلا ان کو لیڈ نہیں کر سکتا، میں ان کو اکیلا لے کر نہیں چل سکتا۔ اور جب خدا کے لوگ خدا کے حضور اپنی دعاؤں کو رکھتے ہیں تو خدا ضرور ان کی دعاؤں کو سنتا اور اس کا جواب دیتا ہے۔ اور خدا جہاں پر بنی اسرائیل قوم کی حکم عدولی سے بیزار، وہاں پر موسیٰ بھی بیزار، اور دونوں اس چیز کے حوالے سے تنگ ہیں کیونکہ ہر ایک ایج گروپ کا شخص، ہر ایک سوچ اور ڈیفرنٹ مائنڈز کے لوگ جو تھے اس جماعت کا حصہ تھے۔ اور دوستو خدا کی نعمتوں اور برکتوں کا شکرانہ ادا کرنے کی بجائے وہ صرف اور صرف اپنے کھانے پینے سے ان کو مقصد تھا۔ اور آج دوستو یاد رکھیے مقدس موسیٰ ایک ایسا بڑا لیڈر کہ جو بڑے بڑے کام اور جس کے ہاتھوں بڑے بڑے معجزات اس قوم نے دیکھے، اس کی بھی ان کی زندگی میں کوئی قدر باقی نہ رہی۔ چنانچہ ایسی صورتحال میں مقدس موسیٰ خدا ان کے سامنے ملتجی ہوئے کہ میں اکیلا اس قوم کو لیڈ نہیں کر سکتا، میں اکیلا اتنی بڑی جماعت کو لے کر نہیں چل سکتا کیونکہ یہ میری طاقت سے باہر ہے۔ اور تب خدا نے مقدس موسیٰ کی پکار کو سنا اور خدا نے 70 بزرگ مقدس موسیٰ کو بخش دیے، عطا کیے، تاکہ وہ بزرگ جو ہیں مقدس موسیٰ کی مدد کریں اس قوم کو آگے لے کر چلنے میں۔ اور دوستو غرض کہ یہ بڑی ہی اہم بات ہے
کہ سارا یہ معاملہ اور سارا بڑبڑانا کس چیز کا تھا کہ وہ گوشت کھانا چاہتے تھے. اور آج جب میں اپنے آپ کو اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر سوچتا ہوں تو یقیناً میرے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ کیا ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ جو اس سارے مقام کو، اس سارے ماحول کو اور آزادی کی، اس غلامی کے خاتمے کی اس بڑی نعمت کو پہچان سکتا جو خدا فری آف کاسٹ ان کو دے رہا تھا. اور میرے دوستو یاد رکھیے کہ خدا نے پھر بھی ان پر رحم کیا. خدا پھر بھی چاہتا ہے کہ گنہگار کی نوبت جو ہے وہ توبہ تک آ جائے. اور پھر خدا نے کیا کیا کہ بہت بڑا گروہ جو کن کا، بٹیروں کا، اس قوم کو بخشا تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ گوشت کھا کے سیر ہوں اور بٹیروں سے اپنی اپنی دعوتیں بنانا شروع کریں. اور انہوں نے ایسا کیا. لیکن آج اہم بات کیا ہے میرے بھائی میری بہن، کہ یہ وہ چند واقعات ہیں جن کا بیان میں نے آپ کے سامنے رکھا. لیکن آج بہت دفعہ ہم بھی خدا کی دی ہوئی بہت ساری نعمتوں اور برکتوں کا شکرانہ ادا کرنے کی بجائے ناشکری کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. خدا ہماری زندگی میں ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر رحمتیں اور برکتیں ظاہر کرتا ہے، لیکن ہم اپنے ہی ذہن کی اختراعات اور اپنے ہی ذہن کی سوچوں میں الجھے رہتے ہیں. ہمارے لیے ہم اس چیز کو زیادہ پریفرنس کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے دل پسند ہے، جبکہ خدا ہمارے دل سے بڑھ کر وہ اس چیز کو پریفر کرتا ہے ہمارے لیے کہ جو ہمارے بدن کے ساتھ ساتھ ہماری روح کی تازگی کے لیے بھی اہم ہو. خدا لانگ ٹرم پلاننگ کرتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اپنی عقل اور اپنی سمجھ کے مطابق اکثر ایسے فیصلے کرتا ہے جو اس کی نظر میں تو ٹھیک ہیں، لیکن خدا جانتا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں بھلے نہیں ہوتے. اور دوستو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ کہیں آج ہمارے بھی بہن بھائی کو، آج ہمارے ماں باپ کو، آج ہمارے دینی رہنماؤں کو ہمارے لیے یہ نہ کہنا پڑے کہ میں ان کو نہیں سنبھال سکتا، میں ان کو لیڈ نہیں کر سکتا. اور دوستو یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو آج ہمبل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو آج تابع فرمان بنانے کی ضرورت ہے خدا کے. کیونکہ جب ہم تابع فرمانی کرتے ہیں، جب ہم حکم ماننا سیکھتے ہیں، تو خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. اور میرے دوستو آئیے اس قوم کی بڑبڑاہٹ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے خداوند سے التجا کریں کہ خداوند ہماری زندگی میں کبھی ایسا موقع اور ایسا لمحہ نہ آئے کہ ہم تیری رحمتوں اور برکتوں کو بھول کر تیرے خلاف کہیں بڑبڑانے نہ لگ جائیں. خداوند تو ہمیں ایمان اور اعتقاد کی مضبوطی دے اور ہر حال میں اپنے تابع فرمان رہنے کا فضل ہمیں عطا فرما، کیونکہ جو جان خدا کی تابع فرمان ہو گئی وہ ہمیشہ کی زندگی سے آراستہ ہو گئی. اور اس خیال کے وسیلے سے خداوند آپ سب لوگوں کو برکت دے، آمین. آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں. جلیل قدوس مہربان آسمانی باپ، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو عظیم اور قادر ہے. خداوند تو حکمت اور دانائی سے آراستہ ہے اور تو ہمارا عظیم باپ ہے. خداوند ہم اپنے آپ کو تیرے حضور میں جھکاتے ہیں اور خداوند تو سے التجا کرتے ہیں جلال کے خداوند تو ہم پر رحم کر، اور خداوند ہمیں حکم عدولی کے بڑے گناہ سے بچا، بلکہ ہمیں تابع فرمان رہنے کی روح عطا فرما. ہمیں بنیادی طور پر ہمبل بنا تاکہ ہم تیرے سامنے جھکیں اور تجھے ہی اپنا خداوند تسلیم کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کی باغ دور تیرے ہاتھوں میں دیں. خداوند یسوع کے نام میں آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف فرما. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین. اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور بالخصوص دیکھنے اور سننے والے تمام عزیز و اقارب کے ساتھ ہوتا رہے، آمین آمین. خدا ان کی تعریف اور اس کی ستائش ہو. اور دوستو جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور مارننگ ڈیووشن کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگ خدا ان کے جلال سے مستفید ہوں اور خدا ان کے کلام کو سیکھتے رہیں اور خدا ان سے برکت حاصل کرتے رہیں. اور کل پھر ایک نئے خیال، ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئی صبح میں آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا آپ کا حامی و ناصر رہے، آمین.